بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 51 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اجزائے علوم۔ آئیے پہلے ہم اجزائے علوم کی تعریف کرتے ہیں اور پھر اجزائے علوم کی اقسام اور ان کی تفصیلات کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ اجزائے علوم کی تعریف۔ اجزائے علوم سے مراد وہ امور ہیں جن سے کسی بھی علم کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ تو علوم میں جن امور سے، جن چیزوں سے بحث ہوتی ہے انہیں اجزائے علوم کہا جاتا ہے۔ اجزائے علوم 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 موضوع، نمبر 2 مبادی اور نمبر 3 مسائل۔ وجہ حصر: جن امور سے کسی بھی علم میں بحث کی جاتی ہے وہ امور 2 حال سے خالی نہیں ہوں گے۔ یا تو ان امور کو دلائل سے ثابت کرنا مطلوب ہوگا یا ان امور کو دلائل سے ثابت کرنا مطلوب نہیں ہوگا۔ اگر ان امور کو دلائل سے ثابت کرنا مطلوب ہو تو اس کو مسائل، ان امور کو مسائل کہا جاتا ہے، اور اگر دلائل سے ثابت کرنا ان امور کو مطلوب نہ ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ یا تو ان کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے گی یا ان کے عوارض ذاتیہ سے علم میں بحث نہیں کی جائے گی۔ اگر تو اس کے عوارض ذاتیہ سے علوم میں بحث کی جائے تو ان ایسے امور کو موضوع کہا جاتا ہے، اور اگر ذاتیہ سے علوم میں بحث نہ کی جائے تو ان کو مبادی کہا جائے گا۔ تو یہ اجزائے علوم 3 طرح کے ہو گئے۔ نمبر 1 موضوع، نمبر 2 مبادی اور نمبر 3 مسائل۔ آئیے اب ہم ان کی تعریفات اور ان کی وضاحت جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے موضوع۔ موضوع وہ شے جس کے عوارض ذاتیہ سے علم کے اندر بحث کی جائے۔ تو جس شے کے عوارض ذاتیہ سے کسی علم کے اندر بحث کی جائے ایسی شے کو اس علم کا موضوع کہا جاتا ہے۔ عوارض ذاتیہ سے مراد وہ احوال ہیں جو کسی شے کو بذات یعنی بلا واسطہ یا واسطہ مساوی سے عارض ہوں، ایسے احوال کو عوارض ذاتیہ کہا جائے گا۔ جیسے علم نحو میں کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث ہوتی ہے کہ مورب ہے یا مبنی۔ مورب ہے تو پھر اس کو مرفوع پڑھیں گے، منصوب پڑھیں گے یا مجرور پڑھیں گے، اور اگر مبنی ہے تو مبنی بر سکون ہے، مبنی بر کسر ہے یا مبنی بر ضم ہے یا مبنی بر فتح ہے۔ تو ان احوال سے، کلمہ اور کلام کے ان احوال سے علم نحو میں بحث ہوتی ہے، لہٰذا کلمہ اور کلام کو علم نحو کا موضوع کہا جائے گا۔ اسی طرح علم طب میں بدن انسانی کے احوال سے بحث ہوتی ہے کہ بدن انسانی وہ تندرست ہے یا بیمار ہے۔ تندرست ہے تو اس کی صحت کو کیسے برقرار رکھا جائے، اور اگر بیمار ہے تو اس کو صحت کی طرف کیسے دوبارہ منتقل کیا جائے۔ تو چونکہ بدن انسانی کے ان احوال سے علم طب کے اندر بحث ہوتی ہے، لہذا بدن انسانی علم طب کا موضوع کہلائے گا۔ اسی طرح علم منطق میں آپ دیکھ لیں، علم منطق کے اندر معرف اور حجت کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، لہٰذا معرف اور حجت یہ علم منطق کا موضوع کہلائیں گے۔ تو یہ پہلی چیز آ گئی اجزائے علوم کے اندر، موضوع۔ موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے علم کے اندر بحث کی جائے۔ نمبر 2 مبادی۔ مبادی وہ امور ہیں جن پر مسائل علم موقوف ہوں، یعنی جن کے اوپر کسی بھی علم کے مسائل کو جاننا اور سمجھنا موقوف ہو، جن کے بغیر مسائل
کو سمجھنا صحیح طریقے سے سمجھا نہ جا سکے، بصیرت حاصل نہ ہو، ایسے امور کو اور ایسی چیزوں کو مبادی کہا جاتا ہے۔ مبادی کی پھر دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مبادی تصوریہ اور نمبر دو مبادی تصدیقیہ۔ مبادی تصوریہ کس کو کہتے ہیں؟ مبادی تصوریہ سے مراد علم کا موضوع، اس کے اجزاء، ذاتیات اور اس کے عوارض ذاتیہ کی تعریفات ہوتی ہیں، یعنی موضوع کی تعریف، موضوع کے اجزاء کی تعریف، اس کی جزیات کی تعریف اور عوارض ذاتیہ کی تعریف، یہ مبادی تصوریہ کہلاتے ہیں۔ نمبر دو مبادی تصدیقیہ۔ مبادی تصدیقیہ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، نمبر ایک بدیہیہ، نمبر دو نظریہ مسلمہ۔ بدیہیہ انہیں علوم متعارفہ بھی کہا جاتا ہے، اور نظریہ مسلمہ پھر ان کی آگے دو قسمیں ہیں۔ اگر ان میں حسن ظن کی بنیاد پر ان کو تسلیم کیا جائے تو ان کو اصول موضوعہ کہا جاتا ہے، اور اگر تسلیم مع انکار ہے، یعنی تسلیم بھی ہے اور انکار بھی ہے، تو انہیں مصادرات کہا جاتا ہے۔ تو مبادی کی دو قسمیں ہوئیں، مبادی تصوریہ اور مبادی تصدیقیہ۔ مبادی تصوریہ سے مراد کسی بھی علم کے موضوع کی تعریف، اس کے اجزاء کی یا ذاتیات کی یا اس کے عوارض ذاتیہ کی جو تعریفات ہیں، یہ تعریفات مبادی تصوریہ کہلاتی ہیں۔ اور مبادی تصدیقیہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بدیہیہ یعنی ایسے کہ جو محتاج نظر و فکر نہیں ہوتے، ان کو علوم متعارفہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں مبادی تصدیقیہ نظریہ مسلمہ، یعنی جن کو تسلیم کیا گیا ہے۔ پھر یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں کہ حسن ظن کی بنیاد پر ان کو تسلیم کر لیا ہے، یا حسن ظن کی بنیاد پر ان کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ ان میں تسلیم اور انکار دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ اگر تو حسن ظن کی بنیاد پر تسلیم کر لیا جائے تو ایسے مبادی تصدیقیہ کو اصول موضوعہ کہا جاتا ہے، اور اگر تسلیم مع انکار ہے تو ایسے مبادی تصدیقیہ مصادرات کہلاتے ہیں۔ اجزائے علوم میں سے تیسری چیز ہے مسائل۔ مسائل وہ قضایا ہوتے ہیں کسی بھی علم کے کہ جن کو دلائل سے ثابت کرنا مطلوب ہوتا ہے، سے قضایا مسائل کہلاتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں اجزائے علوم، موضوع، مبادی اور مسائل۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے اجزائے علوم کو سمجھا کہ اجزائے علوم تین طرح کے ہوتے ہیں، موضوع، مبادی اور مسائل۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔